وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالی کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں کسی کو، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کے معبود بنا لیتے ہیں، پلاسٹک کے، ربڑ کے، سونے کے، چاندی کے، لکڑی کے، وہ ان کی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں اور پھر دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں، ان کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنا معبود بناتے ہیں، اور جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں یا ایکسپائر ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھینک دیتے ہیں، ان کو وہ بھگوان بناتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، اور وہ ان بتوں سے، اپنے بھگوانوں سے، اپنی دیویوں سے ایسی والی ٹائپ کی محبت کرتے ہیں، اس لیول کی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی اللہ کی محبت ہوتی ہے، جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، وہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں، للہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے۔ ولو یر الذین ظلموا، اور اگر ظالم وہ دیکھ لیتے، اذ یرون العذاب، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہی بڑی مصیبت ہوتی، اور جب وہ اذ یرون آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اس عذاب کو، تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ولو یر الذین ظلموا، اور اگر ظالم دیکھتے، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا ہی زبردست مصیبت ہوگی۔ ان القوۃ للہ جميعا، کیونکہ قوت، طاقت، ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری قوت للہ جميعا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ ان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں شدید ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت عذاب ہے۔ قیامت والے دن جب ان کے بتوں کو، ان کے بھگوانوں کو لایا جائے گا ان کے سامنے، تو ان پتھر کے بتوں کو بولنے کی صلاحیت دی جائے گی، اور پھر ان کی پوجا کرنے والوں کو ان کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کی تم پوجا کرتے تھے، اور بتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو خدا بنا کے رکھا تھا، یہ تمہاری پوجا کرتے تھے۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے استبر الذین اتبعوا، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ بت جن کی عبادت کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، ان کی اتباع کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب بتوں کی پوجا کرنے والے عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے تمام تعلقات، رشتے ناتے سب اسی لمحے میں ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ جو بت جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جب ان کو بولنے کی صلاحیت دی جائے گی تو یہ کہیں گے کہ ہم تو خود ان سے بیزار ہیں، ہم تو خود ان سے بیزار ہیں۔ یہ وہ بت ہوں گے جن سے یہ دنیا میں شدید محبت کرتے تھے، لڑنے مرنے پر، قربان ہو جانے پر تیار رہتے تھے، اور ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسی محبت کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول سے تھا، لیکن یہ ان پتھر کے بتوں سے کرتے تھے۔ اور جب ان پتھر کے بت قیامت والے دن ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو
تب جا کے ان کے رشتے کٹ جائیں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے اور یہ حیرت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر ان کو غصہ آئے گا اپنے بتوں پر، اور پھر کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، بتوں کی پیروی کرنے والے پھر کہیں گے، ان کے پیروکار، لو انا لنا کرتن، کاش کہ اگر کرتن ایک مرتبہ ہمارا لوٹنا ہمیں مل جائے، پلٹ کے واپس دنیا میں جانے کو مل جائے۔ یعنی ان کو اس وقت اتنا شدید غصہ آئے گا اپنے بتوں کی اس حرکت پر، تو یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس، کاش ہمارا جانا ممکن ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے دنیا میں جا کے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی پھر ان سے دنیا میں جا کر بیزاری کا اظہار کریں گے، بالکل اسی طریقے سے کما تبرؤ، جیسے یہ اس وقت ہمارے لیے، کما تبرؤ منا، جیسے یہ اس وقت ہمارے لیے بیزار ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام تو انہوں نے اس وقت دنیا میں کرنا ہے، جبکہ ابھی یہ اس دنیا میں موجود ہے، مکلف ہیں کہ یہ اپنے بتوں کی پوجا کو چھوڑیں، پتھر کے، سونے کے، پلاسٹک کے، لکڑی کے بتوں کو اٹھا کر پھینکیں، اور ایک اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو، جن سے ایسی محبت کر رہے ہو جیسے کہ مجھ سے کرنے کا اور میرے رسول سے کرنے کا حق ہے، اور اس حق کو تم مار کر تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان سے ویسی محبت کر رہے ہو، ان کے عشق میں ہو مبتلا ہو، اس سے وہ لوگ بھی عبرت پکڑیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے وہ اس لیول کی محبت انسانوں سے کرتے ہیں۔ کوئی اپنے شوہر سے محبت ایسی کرتا ہے، کوئی اپنے شوہر سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تو کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسی محبت کرتا ہے، اس لیول کی محبت کرتا ہے، اتنی شدید محبت کرتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ کوئی اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یعنی وہ ایسی محبت کے دوران میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے۔ کوئی محرم سے محبت کرتا ہے، کوئی نامحرم سے کرتا ہے، یہ سب محرم اور نامحرم ان کی زندگی کا دار و مدار ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا محور ہوتے ہیں، وہ انہی کے لیے جیتے ہیں، انہی کے لیے مرتے ہیں، اور اس محبت کے دوران، ایک دوسرے کو پا لینے کی خواہش کے دوران، یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سب جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، جھوٹی محبت، وقتی محبت، عارضی محبت، مفاد پرستی والی محبت، گیو اینڈ ٹیک والی محبت، سیلفشنس، یہ جن سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، قیامت والے دن وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح بتوں کی پوجا کرنے والے وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹنے کو مل جائے اگر، تو ہم پھر دنیا میں جا کے ان بتوں کا انکار کر دیں گے، تو قیامت کے بعد دنیا میں جانا نہیں ملے گا، دنیا ختم ہو چکی ہوگی، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ابھی ایمان قبول کرنا ہے، ابھی ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا اور قیامت آ جائے گی تو پھر کوئی بھی دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، کسی کو دنیا میں واپس بھیجنے کا کوئی سسٹم قیامت والے دن سے نہیں ہوگا۔ پھر کس قدر شدید قسم کی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی، ایسی حسرت ہوگی کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آگے ارشاد فرمایا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، ان کے سامنے کر دے گا ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، کذالک یریہم اللہ،
आमालहुम, उनके आमाल, उनके करतूत, जो कुछ उन्होंने किया उस मोहब्बत में, भूतों की मोहब्बत हो या इंसानों की मोहब्बत हो या कब्रों की मोहब्बत हो। कुछ लोग कब्र परस्ती में मुब्तला रहते हैं, कुछ लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं, कब्र से करते हैं, जब कि वो साहिब कब्र बेशक अल्लाह के वली हैं, और उनकी अल्लाह ताला से कुर्बत और उनकी अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला का उनसे एक मखसूस किस्म का लगाव, उससे इनकार नहीं है, उनकी अजमत से इनकार नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने दुनिया में ये तालीम दी थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को ऐसे बना लेना जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, जहां वो लोग जाकर पूजा करते हैं? ये तो कब्र परस्ती है। उन्होंने तो ऐसी तालीम नहीं दी थी। क्या उनको अच्छा लगता होगा कि उनकी कब्रों पर ढोल तमाशे नाच गाने किए जा रहे हैं? ये तो उन्होंने दुनिया में तालीम नहीं दी थी। जा जाकर कब्रों पे सजदे, वो खराफात इंडिया और पाकिस्तान में है, ऐसी ऐसी खराफात हैं। जब वो बुजुर्ग दुनिया में अभी भी बहुत से, हमेशा होते हैं, इस वक्त भी बहुत से बुजुर्ग हैं जो जिंदा हैं और वो मौजूद हैं, वो बुलाते हैं कि उनसे अल्लाह का कलाम, अल्लाह के रसूल का कलाम सुने। जाते हैं बहुत से लोग, बेशक जाते हैं, सब तो नहीं जाते। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो लोगों की जो सोच बन गई है, उनका जो मिजाज बन गया है, वो ऐसा हो गया है जैसे जीते जी तो हाल ना पूछा। जीते जी तो हाल ना पूछा, उर्स करेंगे मरने पर। यानी लोगों का ये मिजाज बन गया है कि वो आलिम दीन हो कोई, ये उसके पास नहीं जाते। उसको किसी अल्लाह के वली को किसी चीज की जरूरत हो, ये उसकी जरूरत पूरी नहीं करते। अल्लाह के वली पुकार पुकार के अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, ये लोग नहीं जाते, नहीं जाते। ये पता है कब जाएंगे? जब उनका वली का इंतकाल हो जाएगा, फिर उनकी कब्र बन जाएगी, फिर उनका मजार बन जाएगा, ये फिर वहां रश लगा के जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और फिर इनको हसरत होगी। कजालिका यूरीहिम, अल्लाह ताला उनको दिखाएगा। यूरीहिमुल अल्लाहु आमालहुम, उनको उनके अमाल दिखाएगा, तुम ऐसे ऐसे करते थे। हसरातिन अलैहिम, हसरतें बनाकर, या शर्मिंदगी का बाइस बनाकर, कि शर्मिंदा होंगे। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, लेकिन वो उस दोजख से कभी भी निकलने वाले नहीं होंगे। उनके बुत उनको दोजख से नहीं निकाल पाएंगे। वो माँ बाप, वो औलाद, वो मियाँ, वो बीवी, वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, जिससे ये दुनिया में मोहब्बत किया करते थे, वैसी मोहब्बत जैसी अल्लाह ताला से और उसके रसूल से करनी चाहिए थी, वो उनको उस जहन्नम से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वमाहुम भी खारिजीना, खारिजीना नहीं है, वो निकलने वाले नहीं है वहां से। अल्लाह ताला हमें हमेशा हिदायत के रास्ते पर रखे। आयत नंबर 167 है, ठीक। इसके बाद एक नया बयान हलाल और हराम के लिए शुरू होगा इंशाअल्लाह।